السلام علیکم بچوں، آپ سب خیریت سے ہیں؟ بچوں، ہم نے اپنا جو پچھلا سبق مکمل کیا بڑا دلچسپ سا، جو کہ قومی نغمہ تھا صہب اختر صاحب کا، میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے۔ اچھا، مجھے امید ہے آپ کا کام تو پورا ہوگا، ہوم ورک اور کلاس ورک۔ آج جو ہمارے پاس سبق شروع ہونے جا رہا ہے وہ اردو اصناف میں سے ایک الگ صنف ہے جو کہ حکایات ہوتی ہیں۔ سبق کا نام تو حکایت رومی ہے، یعنی کہ ہمارے پاس جو مولانا رومی صاحب ہیں ان کی حکایات یہاں پر دی گئی ہیں۔ پہلے سمجھ لیجئے کہ حکایات یا حکایت کس سے کہتے ہیں؟ کوئی ایسی چھوٹی مختصر کہانی جس میں قوم کے کسی پہلو سے متعلق لکھنے والے نے پیغام دینا ہو، یا تو قوم کی تصحیح کرنی ہو، کسی معاملے میں قوم غلطی کر رہی ہے اور اسے نصیحت کرنی ہے۔ سیدھی سیدھی تو ایک نصیحت یہ ہوتی ہے کہ آپ ایسے نہیں کریں، لیکن عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے نصیحت اتنی اثر انداز نہیں ہوتی، جبکہ اگر آپ اس کو کسی واقعے کے اندر لے کر بیان کرتے ہیں، اس سے کوئی واقعہ ریلیٹ کر دیتے ہیں خوبصورت انداز میں، واقعے کے ساتھ اگر آپ اس کو بیان کریں تو وہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اسی لیے جو حکایت لکھنے والے وہ کوشش کرتے تھے کہ اسے دلچسپ سے دلچسپ بنائیں، ورنہ حکایت لکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، سیدھی سیدھی نصیحت ہی کر دیتے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں مولانا رومی صاحب کی ہمارے پاس 4 حکایات موجود ہیں۔ آپ نے پڑھتے ہوئے کیا کام کرنا ہے، ان چاروں حکایات میں اپنی مرضی سے نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 اور نمبر 4، جو آپ کو حکایت سب سے زیادہ پسند آئے اس پہ آپ نمبر 1 ڈالیں گے، جو آپ کو اس سے کم پسند آئے اس پر آپ نمبر 2 ڈالیں گے، پھر نمبر 3 اور اسی طریقے سے نمبر 4 یا 4 نمبر، ٹھیک ہے۔ تو حکایت ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا رومی صاحب نے ہمیں پہلی حکایت جو یہاں پر دی گئی ہے اس میں کیا بولا ہے۔ مولانا صاحب کا تعارف لیتے ہیں۔ جلال الدین رومی 1207 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1273 عیسوی میں آپ کا انتقال ہوا، جنہیں مولانا روم بھی کہتے ہیں۔ بلخ میں پیدا ہوئے اور کونیا میں وفات پائی۔ فارسی میں شعر کہتے تھے، دنیا کے عظیم ترین شاعروں میں سے ہیں۔ ان کی مشہور تصانیف دیوان شمس تبریز اور مثنوی مانوی ہیں۔ علامہ اقبال نے انہیں اپنا مرشد قرار دیا اور نوجوانوں کو بھی ان کی پیروی کرنے کی ہدایت کی۔ سبق کے مقاصد میں جو باتیں شامل ہیں وہ اردو نثر میں مزاح نگاری کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ ہاں، یہ ہم لوگ حکایات جو لکھتے ہیں دلچسپ انداز میں، جو میں نے کہا، اس میں ہم زیادہ تر مزاح یا طنز، ان دو کا زیادہ اثر پایا جاتا ہے۔ ویسے بھی ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ اس پیرائے میں لکھتے ہیں طنز و مزاح میں، تو پڑھنے والے اس سے بہت زیادہ لطف اندوز بھی ہوتے ہیں اور بات دل پر زیادہ اثر کرتی ہے۔ ہم اس حکایت کے زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل کر لیتے ہیں، دنیا کے ایک عظیم شاعر اور ادیب کی تحریر سے واقف ہو سکیں، مولانا روم اور شیخ سعدی کے پیغامات میں ربط دریافت کر سکیں۔ یہاں پر ہمارے پاس شیخ سعدی صاحب کی بھی کچھ حکایات ہیں، لیکن وہ کہاں ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ سبق میں تو ہمارے مولانا روم کی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہندسوں کا استعمال سیکھ سکیں۔ ہمارا کچھ کام پڑھنے کے دوران پورا کرنے کا ہے اور کچھ کام مشقی ہے۔ پڑھتے ہوئے کیا کام کرنا ہے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ حکایت ہم پہلی شروع کرتے ہیں۔ ایک عالم کشتی میں سوار ہوا، بڑے غرور کے ساتھ ملاح کی طرف دیکھا اور پوچھا۔ ملاح کہتے ہیں کشتی چلانے والے۔ کشتی چلانے والا، اور پوچھا تم نے گرامر پڑھی ہے؟ سوالیہ نشان ہے۔ ملاح بیچارہ ان پڑھ تھا، اس نے انکار کیا۔ عالم نے کہا تمہاری آزادی زندگی برباد ہوئی۔ ملاح کا دل ٹوٹ گیا مگر خاموش رہا۔
کشتی چلی اور دریا کے بیچوں بیچ پہنچ گئی۔ اتفاق سے بھنور آ گیا۔ ملا نے عالم سے کہا، آپ نے تیرنا سیکھا ہے؟ پھر سوالیہ نشان ہے۔ عالم نے جواب دیا، بھلا میں کہاں اور تیرنا کہاں۔ ملا نے کہا، جناب پھر آپ کی پوری زندگی ضائع ہو گئی کیونکہ کشتی ڈوب رہی ہے۔ زندگی میں علم بھی اہم ہے مگر خدا کے عشق میں ڈوبنا زیادہ ضروری ہے۔ جو خدا کے عشق میں ڈوب جائے اسے دریا سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ یہ حکایت تھی اور اس میں اب ہمیں ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ کیا بات بولی گئی ہے، کیا پیغام دیا گیا ہے۔ اس میں اگر میں اپنے طور پر سوچوں جو میں نے پڑھا، آپ بھی یقیناً کچھ نہ کچھ نتیجے پر پہنچے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ ہمیں کبھی بھی کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ہر شخص ہر علم میں ماہر نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم کسی چیز میں کسی دوسرے شخص سے افضل ہیں تو اس میں غرور کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ شخص بھی اپنے علم اور اپنے ہنر میں ماہر ہے۔ ہم اس کے ہنر کو نہیں پہنچ سکتے، وہ ہمارے ہنر کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس میں غرور اور تکبر کیا؟ یہ دنیا ہے، اس میں ہر کوئی ہر کام نہیں کرتا، بلکہ کیا سب مل جل کر ایک دوسرے کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جو کام ہمیں آتا ہے وہ اس سے ہم دوسرے کو سہولت دیتے ہیں، اس کے عوض ہم کچھ حاصل کرتے ہیں۔ پھر جو کام ہمیں نہیں آتا ہم اس سے وہ سہولیات خرید لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہی دنیا کا طریقہ ہے۔ زندگی میں علم بھی اہم ہے، مگر علم تو ضرور حاصل کرنا چاہیے، مگر خدا کے عشق میں ڈوبنا زیادہ ضروری ہے۔ جو خدا کے عشق میں ڈوب جائے اسے دریا سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ یہ یہاں پر ایک الگ سے انہوں نے پیغام دیا ہوا ہے۔ اگلی حکایت جو ہے وہ یہاں پر کس بات سے متعلق ہے دیکھتے ہیں۔ جب کچھ سیکھنے کا ارادہ کرو تو پھر نازک مزاجی چھوڑ دو۔ اگر ہر بات پر شکایت کرو گے تو سیکھو گے کیسے؟ یہ ہے اصل میں حکایت۔ اب اس کے ساتھ کوئی واقعہ بیان کرنا ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو دینا چاہ رہے ہیں۔ اب نیچے واقعہ ہے اور اسے کیسے بیان کیا گیا ہے دیکھتے ہیں۔ ایک پہلوان نائی کے پاس گیا اور کہا، میرے جسم پر تصویر بنا دو۔ نائی نے پوچھا، کس چیز کی تصویر بناؤں؟ پہلوان نے جواب دیا، ایک خوفناک شیر کی تصویر بناؤ کیونکہ میں شیر جیسا بہادر ہوں۔ نائی نے پوچھا، تصویر کہاں بناؤں؟ پہلوان نے جواب دیا، کندھے پر بناؤ تاکہ دوستوں اور دشمنوں سب کو نظر آئے اور سب پر میری ہیبت طاری ہو جائے۔ نائی نے تصویر بنانے کے لیے سوئیاں چبھونا شروع کیں تو پہلوان کو تکلیف ہوئی۔ درد سے چیخا اور کہا، ہائے مار ڈالا، یہ کیسی تصویر بنا رہے ہو؟ نائی نے جواب دیا، شیر کی تصویر ہے جناب، آپ ہی نے کہا ہے۔ پہلوان نے پوچھا، تم نے کس عضو سے شروع کیا ہے؟ جسم کے یعنی کس حصے سے شروع کیا ہے؟ پہلوان نے کہا، شیر کی دم۔ نائی نے جواب دیا، میں نے دم کی طرف سے شروع کیا ہے۔ پہلوان نے کہا، شیر کی دم نے میرا دم نکال دیا ہے، دم رہنے دو۔ نائی نے پھر سوئی چبھوئی۔ پہلوان پھر درد سے چیخا اور کہا، ہائے، یہ شیر کا کون سا عضو ہے؟ نائی نے جواب دیا، جناب یہ کان ہے۔ پہلوان نے کہا، کان کے بغیر بھی شیر شیر ہی رہتا ہے، کان مت بناؤ، جلدی سے تصویر مکمل کرو۔ نائی نے پھر سوئی چبھوئی۔ پہلوان پھر چیخا، ہائے، اب کون سا عضو بنا رہے ہو؟ نائی نے جواب دیا، جناب پیٹ بنا رہا ہوں۔ پہلوان نے کہا، شیر کو پیٹ کی کیا ضرورت ہے، رہنے دو، بس جلدی سے شیر کی تصویر بنا دو۔ نائی نے سوئی رکھ دی اور کہا، بغیر دم، سر اور پیٹ کے شیر کیسے بناؤں؟ ایسا شیر تو خدا نے بھی نہیں بنایا، میں کہاں سے بناؤں؟ تو کیا تھا، پہلوان صاحب آ تو گئے تھے
تصویر دکھانے کا تو شوق تھا، ہیبت طاری کرنے کا شوق تھا، باتیں کیا تھیں، میں بہت بہادر ہوں. اور اگر برداشت کی بات کریں تو آپ دیکھیں انہیں ایک سوئی چبھنے کی بھی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی ہے. یہ دراصل حکایت جو پہلوان کے ذریعے ہمیں بتائی گئی کتنی اچھی بھی لگی اور ہمیں سمجھ آیا. اصل میں پیغام یہ ہے، دنیا میں ہم لوگ بھی ایسے ہی ہیں، بہت نیک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، صبر کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم بڑے صابر ہیں، ہم بڑے شاکر ہیں، لیکن اگر کسی حادثاتی طور پر یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو فوراً واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے دکھ ختم نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دکھ ہمیں ہی کیوں دیا ہے. یا جب ہم کوئی کام کرنے کھڑے ہوتے ہیں تو کام بہت بڑا ہوتا ہے، عزم لے کر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن بیچ کی جو تکالیف ہیں ان کو بھول جاتے ہیں. جیسے یہ پہلوان بھول گیا تھا کہ بیچ میں سوئی کی تکلیف بھی برداشت کرنی پڑے گی. ایسے ہی جب ہم کو ارادہ کریں تو اس کا پکا ارادہ کر لیں اور یہ سوچ لیں کہ راہ میں جب کوئی تکلیف آئے گی تو یقیناً وہ تکلیف اٹھانے کے بعد ہی ہم اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، یہ تھی ہمارے پاس حکایت. اب ہمارے پاس جو سوالات ہیں وہ کر لیتے ہیں. کاپی نکال لیجئے. کلاس ورک میں پہلے سوالات پہلا سوال آج کا آپ کا، پہلوان کے کندھے پر شیر کی تصویر کیوں نہ بن سکی؟ اگلا سوال، اور اگلا سوال جو ہے آپ کے خیال میں مولانا روم نے اپنے خیالات لوگوں تک پہنچانے کے لیے حکایات کا سہارا کیوں لیا؟ ٹھیک ہے بچوں، یہ دو سوالات کے جوابات لکھ لیجیے جلدی سے. اب میں اسے مٹا دے رہا ہوں. اور ہوم ورک ہے تھوڑا، لیکن پہلے سمجھنے کا ہے. بہت آسان سا ہوم ورک ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے
کہ بچے اگر یہی کام پہلے کام دیکھ لیں پھر میں بتاتا ہوں کیا دیکھا ہے. کام یہ ہے کہ جب ہم کسی حروف کو ہندسے کی صورت میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا اس کے لیے کوئی نشان استعمال کرتے ہیں تو ہم اسے ہندسہ کہتے ہیں. یہ کام ہوم ورک میں ہے، اس کو سمجھ لیجئے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے وہ میں بتا دوں گا. مثلاً مجھے لکھنا ہے 4، یہ میں نے اس میں لکھا حروف میں، اس کو مجھے ہندسہ استعمال کرنا ہے. اردو میں ہندسہ ڈالوں گا تو یہ ڈال لوں گا، اور عیسوی میں جب ہم ڈالتے ہیں تو اس طریقے سے ڈال دیتے ہیں یا پھر ایسے ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ 4 ہے. میں نے کیا دیکھا ہے کہ بچے جب انگلش والی گنتی میں اگر لکھیں نا، یہ لکھ لیتے ہیں، یہ بھی لکھ لیتے ہیں، اور اگر اسی کو بول دیں کہ بھائی آپ نے انگلش میں لکھنا ہے، اس کو 4 ایسے بھی لکھ لیتے ہیں. یہ والی جو گنتی ہے نا، اس میں بچے تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں. ہر بچہ نہیں لیکن اکثر بچے اس میں کیا ہوتا ہے، کنفیوز ہو جاتے ہیں. اچھا، آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا کی اکثر زبانوں میں وہی ان سے رائج ہیں جو پہلے ہندوستان میں بنائے گئے اور سنسکرت زبان کا حصہ بنے. برہمن انہیں دوسروں سے چھپاتے تھے، مگر عربوں نے سندھ فتح کرنے کے بعد یہ ہندسے ساری دنیا میں متعارف کرائے. اس لیے انہیں عربی ہندسے یا عربین نومیرلز کہا جاتا ہے، لیکن مختلف زبانوں میں ان کی شکل ایک دوسرے سے مختلف ہو چکی ہے. شکلیں کیا تھیں؟ دراصل آپ کے پاس یہ جو پیج نمبر 68 موجود ہے، یہاں پر 68 بھی شامل کر لیجئے. یہ جو 68 موجود ہے، اس پہ یہ تصویریں دی ہیں. سنسکرت میں 0 کو کیسے لکھتے تھے، عربی میں کیسے، فارسی میں کیسے، اردو میں کیسے، انگریزی میں کیسے اور سندھی میں کیسے. یہ 6 زبانوں میں ان حروف کو ہم کیسے لکھتے ہیں وہ بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو جو اس میں کام کرنا ہے ہوم ورک میں، وہ کیا ہے، نیچے انگریزی ہندسے دیے ہیں. یہ وہ گنتی ہے ہندسے ہیں جس کو آپ بڑے آسانی سے پہچان لیتے ہیں. تو ان ہندسوں کو آپ نے کیا اردو میں لکھنا ہے. جیسے کہ یہاں پر لکھا ہے پہلا کام 711، سامنے اس کے کالم بنا ہوا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، 711. ٹھیک ہے، یہ تھا آپ کا ہوم ورک کا کام. انشاءاللہ باقی جو ہدایات ہیں، حکایات، ہم اس کے ساتھ آپ سے نئے لیکچر میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.